حق سے مراد یہاں پہ دین حق ہے اور توحید ہے. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم تو ایمان لے کے آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کو نہیں فرق پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین آسمان دونوں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جمع کا صیغہ استعمال کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہے بذات خود بھیجتا ہوں اور فرشتوں کے ذریعے وہ پیغام آتا ہے، یعنی کہ اللہ اور فرشتے دونوں جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ اللہ اور فرشتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ انا کا لفظ استعمال کیا ہے. انا اوحینا الیکا بے شک ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بما او کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ رسول ہیں مبشرین جو خوشخبری سنانے والے ہیں، ومنذرین اور کچھ ایسے ہیں جو ڈرانے والے ہیں، یعنی جو خوشخبری نہیں دیتے، جو ڈراتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جو تمہیں جہنم کا عذاب ملے گا، یعنی اس طرح کے جو ہے وہ ڈراوا لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. سوری. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اما بعد. اس آج کی خوبصورت محفل میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے 171 کے درمیان جو احکام و مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفت و شنید اور بحث کریں گے. تو آئیے اس خوبصورت محفل کا ہم بلا تمہید آغاز کرتے ہیں. انا اوحینا الیکا بے شک ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ وحی انا جو لفظ ہے، انا الف نون جو اوپر شد ہے اور الف ٹھیک ہے نون الف نا، یہ جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اور جمع کا صیغہ استعمال کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہے بذات خود بھیجتا ہوں اور فرشتوں کے ذریعے وہ پیغام آتا ہے، یعنی کہ اللہ اور فرشتے دونوں جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ اللہ اور فرشتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ انا کا لفظ استعمال کیا ہے. انا اوحینا الیکا بے شک ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بما او کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف. واوحینا الی ابراہیم اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق ویعقوب والاسباط اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب اور عیسیٰ اور ایوب، ویونس اور یونس علیہ السلام، وہارون اور ہارون علیہ السلام، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام، وآتینا اور ہم نے دی داود زبورا داؤد علیہ السلام کو زبور. یعنی یہ جو انبیاء ہیں ان کو مختلف انبیاء کو صحائف ملے، کچھ کتب ملی، لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسپیشلی زبور دی تھی. یعنی داؤد علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کا نام زبور ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے ساتھ واقعہ بیان کر دیا ہے، جن کی روداد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کر دی ہے، بیان کر دی ہے. ان کی لسٹیں بھی بیان ہوئی ہیں جیسے ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. تو یہ مختلف انبیاء ہیں جن کی لسٹیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ کچھ ایسے ہیں جن کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیا گیا. ان کا قصہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتا، لیکن ان کا قصہ جو ہے وہ ہمیں تاریخ سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے شیش علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، ان کے متعلق جو ہے وہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور کلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے.
بہترین کلام اور خاص کلام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بیہودہ گفتگو نہیں کی، بلکہ بہت اچھی اور عمدہ گفتگو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر ڈائریکٹلی کی، یعنی ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی۔ رسولاً، کچھ ایسے رسول ہیں مبشرین جو خوشخبری سنانے والے ہیں، وہ منذرین، اور کچھ ایسے ہیں جو ڈرانے والے ہیں، یعنی جو خوشخبری نہیں دیتے، جو ڈراتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جو تمہیں جہنم کا عذاب ملے گا، یعنی اس طرح کے جو ہے وہ ڈراوا لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ سوری۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہم نے کیا ہے، یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والے نہیں آیا، یعنی لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آئے نہیں، ہم کہاں سے جو ہے وہ اللہ سے ڈر جائیں، ہم کہاں توحید مان لیں، ہم توحید تو نہیں مانیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب غالب، خوب حکمت والا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس کی، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے، یعنی جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی گواہی میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ نازل جو ہے وہ ہماری طرف سے ہوا ہے۔ انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے علم سے نازل کیا ہے، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خود سے نہیں گھڑتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، اگر فرشتے گواہی نہ بھی دیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی گواہ ہیں اس چیز کے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق یہ لوگ جو ہیں بہت دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو دین کی اصل سے منع کرتے ہیں، وہ لوگ دور چلے گئے ہیں، یعنی وہ گمراہی میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ ان کے واپسی کے امکان بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم بھی کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ جو ہے وہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف لم یکن نہیں معاف کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ کہ فرض تو نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دے، یعنی جو کفر کرتے ہیں اور ظلم بھی کرتے ہیں، کافر بھی ہیں اور ظالم بھی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور ان کو رستے کی جو ہے وہ ہدایت نہیں دیں گے، یعنی اصل رستہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں دکھائیں گے۔ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، مگر جہنم کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رستہ دکھائیں گے۔ کون سا رستہ؟ جہنم کا رستہ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، یعنی یہ کوئی کہے کہ اللہ جہنم میں ایسے ڈال دے گا ہمیں، یعنی اس طرح کے متکبر لوگ بھی موجود ہیں آج کل کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، میں تمہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں، میرے لیے مشکل کوئی نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق تمہارے پاس رسول آئے، بالحق کی، حق کے ساتھ، حق سے مراد یہاں پہ دین حق ہے اور توحید ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تو ایمان لے کے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کو نہیں فرق پڑتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین آسمان دونوں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے عیسائیو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو۔ غلو کا معنی ہوتا ہے اصل سے آگے بڑھ جانا، یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے اور کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو حقیقت ہے۔ حق سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ بیان کرو، دوسری چیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما المسیح، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی وضاحت کر رہے ہیں جو میں نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، یعنی مریم کی طرف، مریم کے رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمہ ڈالا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے وہ روح ہے، یعنی اللہ نے روح، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں ڈالی تھی نا، تو اس کے والے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، ہاں ایک اور وضاحت کرنا یہاں پہ لازمی ہے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، وہ روح جو ہے وہ انسان میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روح انسان میں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان میں روح ہے، وہ انسان ہے، عام سمپل انسان ہے، لیکن وہ پیغمبری کے منصب پر ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اس بات کو سن کر تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آ جاؤ۔ ولا تکونوا ثلاثہ، اور تین خدا نہ کہو، ولا تکونوا ثلاثہ، ثلاثہ تین، اور وضاحت میں خدا، یعنی کیونکہ بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ تین ہے، یعنی تین خدا ہیں، ان کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ تین بھی ایک ہے اور ایک بھی تین ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ انتہو خیر لکم، اللہ کہتے ہیں باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر باز نہ آئے نا تو پھر اس کے عذاب کے لیے تیار رہنا۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی ہے، یعنی معبود واحد ایک ہی اللہ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، یعنی اللہ کے لیے کوئی اولاد کوئی نہیں، جو یہ الزام لگاتے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز کافی ہے، یعنی وہ بندہ جو کہ اس عقیدے پر نہیں ہے اس کا کارساز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو عقیدہ تثلیث ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان۔